تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ کورس کر لیں، نماز کورس، یہ ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ دیکھو سائیکل تیرا بچہ سیکھے، موٹر سائیکل چلانا سیکھے، بنانا سیکھے، ہار پرونا سیکھے۔ نماز جس طرح دادا پڑھتے میں بھی پڑھ لوں گا، جس طرح نانی پڑھتی میں بھی پڑھ لوں گا، نہیں، نماز کو سیکھنا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے، خدا تجھے بھی ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ نہ رکوع سجود صحیح ہے اور نہ قرآن مجید صحیح پڑھ سکتا، نہ تسبیحات صحیح پڑھ سکتا۔ معراج کا تحفہ ہے، یقین مانیے۔ حدیث پاک واضح متفق علیہ، فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ او حاجی، او نمازی، زکات دینے والے، صدقہ دینے والے، پوچھا جائے گا نماز بتا، اور تو کہے میں صدقہ کرتا ہوں۔ نماز بتا، میں نے حج کیا ہے۔ نماز بتا، میں زکات دیتا ہوں۔ نہیں، کہا نماز بتا تو۔ سب سے پہلے نماز کا سوال۔ اگر تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو نے دکان 1 کی بجائے 4 بنا لی، 4 کی بجائے 8 کی پلاننگ ہے، مگر تیرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو نے 8 دکانیں دی اس کو، نماز نہ دی اس کو، تیرے پر نماز کیسے پڑھے گا؟ تیرے پر جو نماز بھی نہ پڑھے، معراج کا تحفہ تیرے گھر میں نہیں ہے، تو مجھے بتا تیرے پاس ہے کیا؟ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ فرمایا جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کرنے والے، اللہ کے پیاروں نے تو نماز کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی، اور تو بچے کے لیے 4 سے 8 دکانیں کی پلاننگ میں بیٹھنے والا حاجی صاحب، تو نے بیٹے کو نماز نہیں دی، معراج کا تحفہ نہیں دیا۔ یہ حق تھا کہ معراج کا تحفہ دیتے تو بچے کا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت دوزخ ملاحظہ فرمائی آپ نے، سودا جو کرنا تھا، جنت کا سودا، جنت جو امت کو دینی تھی، مال تو دیکھ لیا نا۔ جنت دوزخ کو ملاحظہ فرمایا دوزخ میں نے دیکھا کہ فرشتہ بے نمازی کو لٹائے ہوا ہے، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا ہے۔ جب فجر قضا کرتا ہے، بستر پہ سونے والے، فجر کی نماز قضا کرنے والے، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر ٹوٹ کر پاش ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارتا رہتا ہے ظہر تک۔ پھر تو نے ظہر کی نماز قضا کی، فرشتہ کہتا ہے پھر اس کا سر توڑ دیتا ہے، پھر عصر تک مارتا ہے، پھر کہتا ہے عصر بھی قضا کی، پھر عصر کے وقت اس کا سر پاش کر دیتا ہے، پھر مارتا رہتا ہے مغرب تک، مغرب سے لے کے فجر تک۔ بتائیے جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، میرا معراج رب کا دیدار ہے۔ اے مومن بندے، تیری معراج نماز میں ہے۔ نماز کی حلاوت، نماز کا ذائقہ، نماز کی محبت اللہ اکبر کیسے پیدا ہو؟ پرفتن دور ہے، مساجد ویران ہیں، باہر ہوٹل آباد ہیں، روڈ بندہ نہیں گزر سکتا، مساجد میں اتنا رش نہیں ہے، بوڑھے کمزور ناتواں ضعیف جو اب سجدہ نہیں کر سکتے، یہ بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں۔ ناراض نہیں ہونا اگر کوئی استعمال کرتا ہے، میں جانتا نہیں ہوں۔ عیسائیوں نے کیا کیا، تکبر میں اپنی عبادت گاہوں میں کرسیاں لگا لی۔ اب ہمارے ہاں بعض اوقات کرسیوں کی لائن ہوتی ہے، حالانکہ بیٹھ کے مسئلہ یہ ہے کم از کم 1 بالش 2 بالش تک بھی سر جھکائے تو سجدہ ہوگا۔ کرسی کہیں رکھی ہے، حضرت ٹیڑے ہو کے سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں، مسائل پتہ نہیں ہے اس کو۔
یہ کرسیاں تکبر چھوڑ دو. نہیں اگر کوئی سجدہ ہو سکتا تو بیٹھ کے اشارے سے سجدہ ہو جائے گا. اللہ کے گھر میں بھی تکبر ہے. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. ان کی عبادت گاہوں میں آپ جائیں وہاں یہی ہوتا ہے. تو نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمانے لگے آپ نے بار بار فرمایا صلاۃ صلاۃ صلاۃ، نماز نماز نماز. فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہے اس کو اللہ والوں کے قرب کا، ان کی دعائیں بھی حصہ نہیں ملتا، کسی تعویذ کا فائدہ نہیں ہوتا، ان صوفیاء کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو بے نمازی ہے، ہاں جو نمازی ہے ان اللہ والوں کی دعاؤں میں ان کا حصہ ہوتا ہے. جب یہ دعائیں کرتے ہیں تو نمازی کو دعا پہنچتی ہے. تعویذ نمازی کے لیے اثر کرتا ہے، ہاں بے نمازی کے لیے تو تعویذ ہی اثر نہیں کرتا، قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی. اللہ اکبر. کیا بتاؤں، ایسا مبارک موقع ہے، نہیں تو بہت بڑا سخت بیان ہے. وہ حدیث میرے ذہن میں ہے، میں ڈر کے مارے نہیں کہہ رہا کہ خوشی کا موقع ہے، معراج کا موقع ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ. ان کی محبت میں آنے والے کہیں ان کا دل نہ ٹوٹے. مگر یقین جانیے میں بہت پریشان ہوں کہ ہمارے نوجوان نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو چند لوگ بیٹھے ہیں، جام پور کی لاکھوں کی آبادی ہے، ٹھیک ہے ہزاروں ہوں گے، مگر لاکھوں کی آبادی میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں. کاش یہ دعوت اسلامی والے صبح فجر میں جگاتے ہیں، نماز کوس کرواتے ہیں جی، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، مدرسے میں جامعہ میں تربیت کرتے ہیں. پھر جو اسلامی بھائی تیار ہو جائے نماز کورس کرواتے ہیں تاکہ اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے. فرمایا جو نماز لے کے گیا وہ سلامت گیا. ہاں اپنی نماز لے کے جائے، نماز کے بغیر حیرت نہیں ہے. اس لیے میرے معراج منانے والے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک آج کے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کی برکت سے اللہ پاک ہمیں نماز کا پابند بنائے. نماز اپنے گھر میں نافذ کریں. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کبھی سنت پڑھ کے جاؤ، کبھی نماز پڑھو، کبھی تہجد پڑھو، کبھی صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی صلاۃ الحاجت پڑھو. اپنے گھر میں نمازیں پڑھو. اگر جلدی نکل آئے تو گھر میں اشراق چاش بھی پڑھو. اس کی تمہارے دل میں اہمیت ہو نماز کی. نماز کو ڈیگریڈ نہ کرو کہ جناب وقت ملتا ہے، سیٹھ صاحب نماز وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، ذرا ڈیوٹی بڑی شیڈول بڑا ٹف ہے. اللہ اکبر. یہ کیا اوور ٹائم سمجھا ہوا ہے؟ نماز کو کیا سمجھا ہے؟ مجھے بتائیں کتنی بڑی بات ہے کہ پڑھے 5 نمازیں ثواب 50 کا ملے اس کو. اور قیامت کے دن اس نماز کی برکت، اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا کہ نمازی بندہ اس کے چہرے پہ نور ہوگا نماز کا. جہاں جہاں وضو کرتا ہے وہ اعضاء چمکتے ہوں گے، ان کے سجدے کی جگہ چمکتی ہوگی. اللہ اکبر. قبر میں جب جاتا ہے بندہ، دیکھیں میں بہت سوچ سمجھ کے ایسے خوشی کے موقع کا، ہاں نماز کی اہمیت ضروری ہے، ہمارا دعوت اسلامی کا مشن ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. معراج کا بیان کر سکتے ہیں، ہم نعت پڑھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، مگر جو مقصد ہے دعوت اسلامی کا کہ میرے نوجوان کے ایک کے دل میں اتر گئی کہ یار میں نماز چھوڑتا ہوں، نماز قضا کرتا ہوں. معراج کا مقصد کیا تھا کہ نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے، یہ ان کے ذہن میں آ گیا نا. یقین مانیے جو نمازی ہے وہ فائدے میں ہے. یقین جانیے موت تو آنی ہے نا. فجر کی نماز پڑھی آ گئی موت تو ظہر کا انتظار تو ہے. ظہر پڑھی عصر کا انتظار تو ہے.
आना तो नमाजों के बिचवीन दरमियान में है ना। कितना खुश नसीब है नमाजी। और फरमाया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, नमाज से मोहब्बत करने वाला, उसका दिल मस्जिद में अटका हो, अजान आए तो फौरन चल पड़े, कारोबार बंद कर दे, और जो मस्जिद में आता जाता हो उसके ईमान की गवाही दो कि ये लोग ईमान वाले हैं। ये है मस्जिद, ये है नमाज में आने की बरकत। और जब कब्र में जाएगा, और कितने अहम सवाल हैं, अब ये मैं अपने मौजू से नहीं हट रहा, कितने अहम सवाल हैं। मन रब्बों का, मा दीनों का है जी। जब ये लोग चले जाते हैं कब्र में, हमारा अकीदा है ना, हम जाते हैं ना कब्रों पे, फातिहा तो हम पढ़ते हैं। जो कहते हैं मर गए तो मर गए, क्या फातिहा क्या दरूद, नहीं, हम कब्र पे जाते हैं, हमें पता है कब्र की जिंदगी है। और जब वहां जाते हैं तो फरमाया ये लोग जब दफन करके चलते हैं, इनके जूतियों की आवाज भी सुनता है मरने वाला। फिर जब मुनकर नकीर उससे सवाल जवाब करने के लिए आते हैं, ये मुर्दे से सवाल जवाब होते हैं क्या? कमाल है। पूछते हैं मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। और उसको उठा के बिठाते हैं ना। सुनो नमाजियों, आपका दिल खुश हो जाए, हदीस पाक का मजमून सुने। फरमाया कि वो नमाजी बंदा कहता है फरिश्तों ठहरो, ये नमाज असर का वक्त गुरूब हो रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो, ठहरो मुझे नमाज पढ़ने दो। वो देखेगा कि सूरज गुरूब हो रहा है, फरिश्तों से कहेगा ठहरो फरिश्तों, मेरी नमाज कज़ा होने वाली है, मुझे नमाज पढ़ने दो। मुबारक हो तुझे, सलाम हो ए मेराज के तोहफे की हिफाजत करने वाले, नमाज की हिफाजत करने वाले, तुझे सलाम हो। फरिश्तों को भी जवाब दे दिया, ठहरो मुझे नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए तू गया था दुनिया में, अब हमारे सवालों के जवाब दे जरा। और आगे की बात बड़ी अहम है, और आपके अकीदे की तर्जमानी है, कहो तो मैं अर्ज कर दूं। तीसरा सवाल भी होता है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तमाम हिजाबात हट जाते हैं। और याद रखिए, फोटो को भी नबी नहीं कह सकते, तशबीह को नबी नहीं कह सकते, हराम। खुद नबी की जियारत होती है। मा कुंत तक़ूलु, मा कुंत तक़ूल, ये नहीं कहा जाता मा तक़ूल कि क्या कहता है, नहीं, क्या कहता था, माजी का सीगा। जो जिंदगी गुजार के आया, जितना पीरियड दुनिया में गुजार के आया, वफादार था या गद्दार था नबी का। मा कुंत तक़ूल, क्या कहता था, ये नहीं कि आप बता क्या कहता है, नहीं, नाम भी नहीं बताया जाता। 60 साल 70 साल गुजार के जाने वाले नबी की शान में किस तरह झूम जाता था, नबी के नाम पे नारे लगाता था, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने पे तेरा दिल ठंडा होता था, तेरी आंखें रोशन होती थी, नबी का नाम चूम के तेरी आंखें रोशन होती थी, दिल ठंडा होता था, अपने बच्चों को भी सिखाता था, ऐसा वफादार था। यही पूछा जा रहा, मा कुंत तक़ूल, क्या कहता था जो वक्त गुजार के आया, पीरियड गुजार के आया। मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अर्रजुल खास मर्द, नाम नहीं बताया गया, खास मर्द, रूह और जिस्म के साथ मर्द होता है। अर्रजुल खास मर्द, सोना मर्द। अल्लाह अकबर, क्या बात है। आप जैसा सोना भी होगा, अल्लाह का हबीब कितना सोना होगा जी, क्या कहने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया क्या कहता था इस खास मर्द के लिए। और जो आशिक रसूल है, जो अपने दिलों को दुरूद और सलाम से गरमाता है सुभान अल्लाह, जो रात देर तक बैठ के नारे लगाता है जी, वो तो कहेगा ऐ फरिश्तों, मैं मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते, मैं क्यों हटूं, मुझे ना हटाओ। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते कहेंगे हमने तेरा चेहरा देख के पहचान लिया। अब सोता रहे, अब सोता रहे, जन्नत की खिड़की खुल गई। हाँ, ये है नबी के आने का मकाम। हाँ,
جہاں نبی آ جائیں جنت بن جاتی ہے، اس کی قبر باغ بہشت بن جاتی ہے۔ مگر بات چلی تھی نماز سے۔ دیکھیں نماز کے بیٹوین درمیانی سپیس، درمیانی علاقے میں درمیانی وقت سے بھی جائے گا نا، نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ اکبر، ابھی چند بندوں نے ہاتھ اٹھایا، یار یہ تو موقع تھا، یہ تو موقع تھا انشاءاللہ۔ اور میرے جیسا نکمہ بندہ آپ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ مجھے پتا ہے آپ نمازی ہیں، مگر نماز کی دعوت اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں بچیوں کو، گھر والوں کو آسان طریقے سے، یہ بھی خیال کریں سختی نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ پہلے مسلمان ہیں تو آپ نے سختی کی تو پتہ لگے نماز کا انکار کیا تو ایمان سے گیا۔ یہ ایسا عمل ہے نماز، اس کو تھوڑا حقیر جانے، ڈیگریڈ کرے یا نماز کا انکار کر دے۔ صحابہ کرام کے کئی گروہ تھے، بعض صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی کافر ہو گیا، مگر ہمارے امام انہوں نے بھی صحابہ سے تعلیم حاصل کی ہے، فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گنہگار ہے، فاسق ہے، مگر جو انکار کرے نماز کا وہ ایمان سے فارغ ہے۔ سمجھ گئے؟ کبھی یہ کہا کہ چل تو نماز پڑھ، بڑا نمازی ہے، نہیں پڑھتا، اتنی بات کی تو ایمان سے نکل گیا وہ۔ اب بتائیے نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ تو میں آپ سے 10 بستہ عرض کرتا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں جی، اور آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ جامپور والے، کیا آپ نے دیدار کا جام پلایا ہے؟ اس نوری محفل میں آئے ہیں، اس نورانی محفل میں آئے ہیں، مگر ہاتھ اٹھا کے یہ بھی اعلان کریں کہ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں آئیں گے، وہاں بھی نماز